صلی علی رسول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال کسی صاحب نے کیا ہے اور سوال ایسا ہے جو اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں، اور اس لیے آج کی گفتگو کی ابتدا ہم اسی سوال سے کرتے ہیں۔ جن صاحب نے سوال پوچھا ہے، کیا مزار کا جائے مرقد پر ہونا ضروری ہے یا پھر کسی اور جگہ پر فرضی مزار ہو سکتا ہے؟ ایسی کئی مثالیں ہیں کہ کسی بزرگ کا انتقال کہیں پر ہوا لیکن ان کا مزار کسی اور جگہ بن گیا، تو یوں دو ان کے قبریں ہو گئیں۔ خود جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے بارے میں یہ ایک روایت ہے کہ جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب قلعے کی دیوار کے پاس آرام فرما رہے ہیں، اور یہ جو مزار ہے یہ در حقیقت یہاں خود داتا صاحب کا جسم دفن نہیں ہے۔ کراچی میں ایک مزار ہے، بہت مشہور ہیں اور بڑے اچھے بزرگ ہیں، جناب عبداللہ شاہ قاضی شہید۔ ان کا مزار بہت بلندی پر بنایا گیا ہے، جبکہ ان کی اصل آرام گاہ زمین کی موجودہ سطح سے بھی تقریباً 5 فٹ نیچی ہے، بلکہ اس سے بھی شاید ذرا زیادہ ہوگی۔ اور وہ جہاں ان کی مزار کا نشان بنایا گیا ہے اس سے تھوڑا ہٹ کے ہے، جبکہ جہاں ہم جا کے فاتحہ پڑھتے ہیں وہ مزار زمین سے تقریباً 50 یا 60 فٹ بلند ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ مزار اسی جگہ بنایا جائے جہاں وہ بزرگ دفن ہیں۔ آپ کسی جگہ ایک مزار بنا کے اس پہ فاتحہ خوانی شروع کر دیں تو لوگ وہاں حاضری دینے لگیں گے۔ یہ برکت اور انوار کی بارش ان بزرگ کی بزرگی اور برکت کے نتیجے میں نہیں ہو رہی ہوتی جو ہمیں نظر آتی ہے۔ وہ جو انوار نظر آتے ہیں وہاں، وہ ان بزرگ کی فزیکل پریزنس یا برکت کی وجہ سے نہیں ہے۔ وہ انوار تو اس وجہ سے ہیں، جیسے کسی ایک نشست میں نے پہلے بھی واضح کیا تھا کہ لوگ وہاں جاتے ہیں، جگہ پاک صاف رکھی جاتی ہے، وہاں خوشبو ہوتی ہے۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جتنے لوگ جاتے ہیں وہاں کلام الہی کی تلاوت کرتے ہیں، رب کو یاد کرتے ہیں۔ تو جس جگہ بھی قرآن کی تلاوت کی جائے گی اور اس اہتمام کے ساتھ جس اہتمام سے مزاروں پر ہوتی ہے، تو وہاں رحمت کے فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں۔ یہ دراصل کلام الہی کا اعجاز ہے کہ وہاں نور کی بارش ہوگی، وہاں رحمت کے فرشتے نازل ہوتے رہیں گے۔ تو جب ہم وہاں کھڑے ہیں اور خود ہم بھی کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، بے شمار اور لوگ وہاں بیٹھے کلام الہی کی تلاوت کر رہے ہیں، تو نور کی ایک بارش ہے جو مسلسل ہو رہی ہے اس کلام الہی کی برکت سے۔ رحمت کے فرشتے ہیں جو مسلسل وہاں اتر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب ہم کسی ایسی پاکیزہ جگہ پر کھڑے ہو کے جب اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اس کے حضور اپنی
درخواست پیش کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول ہو جاتی ہیں. تو یہ ہم کہیں بھی کسی جگہ بھی کریں گے بیٹھ کے کلام الہی کی تلاوت اس کثرت کے ساتھ اور اس فریکوینسی کے ساتھ. ہر وقت 150 آدمی بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں، وہاں دوسرے ذکر اذکار کر رہے ہیں، نوافل پڑھے جا رہے ہیں، تو وہاں نور کی تو بارش ہو جائے گی، وہاں رحمت کے فرشتے بھی ہوں گے، اور وہاں مانگی گئی کوئی بھی دعا اللہ کے حضور جو ہم درخواست پیش کریں گے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے اسے قبول فرما لیں گے، جلدی قبول ہو جائے گی. تو یوں وہ جگہ مشہور ہو جائے گی کہ یہاں فلاں صاحب دفن ہیں. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بزرگ وہیں پر دفن بھی ہوں، سلسلہ چل نکلے گا. اس ضمن میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اور ایک واقعے کی صورت میں عرض کر دیتا ہوں. مجھے آج سے تقریباً کوئی 18 سال پہلے یا 19 سال پہلے اندرون شہر کسی کام سے جانے کی ضرورت پیش آ گئی، رات کو کوئی 11 ساڑھے 11 بجے. کوئی کام ایسا تھا، ورنہ نارملی اتفاق نہیں ہوتا ایسی جگہوں پر جانے کا. تو میں کسی صاحب کے ساتھ جن کا وہ کام تھا ان کے ساتھ وہ باریک باریک سی تنگ گلیاں ہیں ان میں وہاں چلا گیا. تو اب ان گلیوں سے واپس نکلنا میرے بس کا نہیں تھا. تو جس جگہ ہم گئے تھے وہ صاحب خانہ آؤٹ آف کرٹیسی کہ میں گم نہ ہو جاؤں ان گلیوں میں، مجھے دوبارہ چھوڑنے اس بازار کے باہر تک آئے. تو ہم ان گلیوں ہی میں تھے ابھی اور مین بازار میں نہیں پہنچے تھے. تو مجھے محسوس ہوا کہ بالکل میرے سامنے سیدھ میں تھوڑے فاصلے پر کسی صاحب کا مزار ہے جہاں نور کی بارش ہو رہی ہے. تو جو صاحب مجھے پہنچانے آ رہے تھے مین سرکولر روڈ تک، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ یہاں کب سے ہیں؟ انہوں نے کہا سب کئی پشتوں سے رہتے ہیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ کیا یہاں کسی بڑے بزرگ کا کوئی مزار ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے، یہاں مزار تو کوئی نہیں ہے. یہ کمال ہے، ویسے کوئی بہت ہی مبارک اور نیک جگہ ہے جہاں نور کی بارش ہو رہی ہے اس وقت، اور ہے بھی بالکل جیسے کو ہم جا رہے ہیں بالکل ہمارے سامنے ناک کی سیدھ میں. تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ نہیں صاحب یہاں مزار نہیں ہے کوئی. تو جب ہم گلیوں سے نکل کے مین بازار تک پہنچے، وہاں سے ہمیں رائٹ کو ٹرن لے کے سرکلر روڈ پہ جانا تھا. تو میں گلی سے جو ہی نکلا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ جو میں مزار کہہ رہا تھا وہ جگہ تو یہ سامنے جو ہے کراس دی روڈ جو مکان ہے اس میں ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ جو سامنے مکان نظر آ رہا ہے بڑا سا مکان تھا اور خاصا بڑا دروازہ تھا اس کا، اس میں کیا ہے مزار نہیں ہے؟ تو کہنے لگے نہیں صاحب اس میں مزار تو نہیں ہے، البتہ حضرت امام موسیٰ کاظم کی روضے کی شبیہ یہاں پڑی ہے، یہ بنائی ہوئی ہے، اور ایک مخصوص اسکول آف تھاٹ کے لوگوں نے، تو وہ ہے یہاں اور تو کچھ نہیں. تو دوسری جو چیز میں نے محسوس کی وہ یہ تھی کہ یہاں بدھ کے روز اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا. تو وہ میں نے ان سے پوچھا کہ کیا یہاں لوگ بدھ کے روز آتے ہیں، وینسڈے کو حاضری دیتے ہیں؟ کہا جی بہت رش ہوتا. اب اس کے بعد کا قصہ چھوڑیے، میں بھی وہاں کسی ایک وینسڈے کو میں خود بھی چلا گیا. پھر وہ علیحدہ کہانی ہے جو بیان کرنا جس کا مناسب نہ ہو شاید. اب وہ چونکہ لوگ وہاں آ کے تلاوت کر رہے تھے قرآن پاک کی اور فاتحہ پڑھتے ہیں وہاں، غالباً یہ سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہتا ہے اس جگہ. تو وہاں
اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی دکھائی دے رہی تھیں. تو یہ کلام پاک تو جہاں کہیں بھی ہم پڑھیں گے اور تسلسل سے پڑھیں گے، باقاعدگی کے ساتھ پڑھیں گے، تو وہاں یوں ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی دکھائی دیں گی. یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ کسی جگہ صرف نشان بنا دیا جائے کسی صاحب کے دفن ہونے کا اور وہاں پہ لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو، لوگوں کی فاتح خوانی اور تلاوت کا سلسلہ جاری ہو جائے. وہاں آپ کو نور کی بارش دکھائی دے گی. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا مزار جس جگہ ہے اس کے اوپر ہی اس کا نشان بنایا گیا. ایسی بہت سی مثالیں ہیں کہ وہاں صاحب مزار دفن نہیں ہے لیکن مزار ان کا وہاں قائم ہے. ایک اور جو ضروری چیز ہے وہ میں دعا کے سلسلے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی نے بڑے واضح احکامات دیے ہیں انسان کے لیے، جن کو میں عام طور پر ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے نام سے ریفر کرتا رہتا ہوں. زندگی کا کوئی شعبہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں جس کے بارے میں احکامات موجود نہ ہوں. بڑے کلیئر کٹ احکامات ہیں. مختصراً اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ نے ایک لائحہ عمل ہمیں عطا کیا ہے اور ایک راستہ دکھایا ہے کہ ہم کامیابی کی طرف کس طرح جا سکتے ہیں. رب تعالیٰ جو تعلیم انسان کو دیتا ہے، میرے نزدیک، میرے خیال کے مطابق وہ یہ ہے کہ پہلے انسان عملی کوشش کرے، محنت کر لے، اور محنت کر چکنے کے بعد اللہ کے حضور دعا کرے، عرض کرے اللہ کے حضور کے یا باری تعالیٰ میرے اندر جتنی سکت تھی اور جو عقل اور شعور تھا، جو قابلیت تم نے مجھے عطا فرمائی تھی، میں نے اسے 100% میں اسے بروئے کار لایا ہوں اور اپنی کسی پوری کوشش کر لی ہے کہ یہ میرا مسئلہ حل ہو جائے. اب اس کوشش کے بعد تیرے حضور میری درخواست یہ ہے کہ تو اس کوشش کو قبول فرما لے اور مجھے اس میں کامیابی عطا فرما دے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کلیئر کٹ یہ لائحہ عمل دیا ہے، لیکن جس طرح سے ہمارے عقائد اور ہمارے یقین اور ہماری کنسیپٹس دوسرے معاملات کے بارے میں بگڑے اور انفلوئنس ہو گئے مختلف کلچرل ویلیوز سے، سوسائٹی کے چلن سے، رسم و رواج سے، اسی طرح انسانی فطرت میں جو سستی کا ایک ایلیمنٹ ہے وہ شاید ہم پر غالب آیا ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جہاں ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے اور جس طرح سے پہلے ہمیں عملی کوشش کرنی چاہیے اور پھر اللہ کے حضور کامیابی کے لیے دعا کریں، ہم دعا کو پہلے لے آئے ہیں. ہم پہلے کام کے لیے دعا کراتے ہیں اور اس کے بعد اگر ہم محسوس کریں کہ اب تھوڑی سی کوشش کیے بغیر کوئی چارہ کار نہیں رہ گیا تو پھر ہم کوئی عملی کوشش کرنے کو آمادہ ہو جائیں. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے معاملات میں ہم مشکل کا شکار ہی رہتے ہیں اور پھر گلے شکوے ہمیں پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اسی کا فائدہ کچھ لوگ لیتے ہیں اور ہمیں وہم میں ڈال دیتے ہیں کہ شاید ہم پر کسی نے جادو کیا ہے کہ ہمیں ناکامی ہو، ہم پر تعویذ کیے ہیں کہ ہم ناکام رہیں، یا ہمارے کاموں میں بندش کسی نے کر دی ہے.
یہ بھی ایک عجیب صورتحال ہوتی ہے. بحیثیت مسلمان کے ہم بڑے پرزور الفاظ میں کہتے ہیں کہ صاحب رب تعالی قادر مطلق ہے، وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے، کسی میں مجال نہیں کہ اس کے سامنے کسی قسم کی کوئی سفارش کر سکے، اور کسی کی مجال نہیں کہ جو چیز وہ دینا چاہے اسے روک لے، اور کسی کی مجال نہیں کہ جو چیز وہ نہ دینا چاہے وہ حاصل کر لے. یہ ہم پرزور الفاظ میں کہتے ہیں، اور بات بالکل درست بھی ہے، ایسا ہی ہے. لیکن عملی طور پر ہم سبھی یہ شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ صاحب میرے تو دشمنوں نے مجھ پہ جادو کے ذریعے بندش لگا دی، رزق میرا باندھ دیا، تعویذوں کے ذریعے میرے کام ہونے سے باندھ دیے ہیں کہ میرا کام ہی نہ کوئی ہو، میرے بچوں کے رشتے باندھ دیے ہیں کہ رشتہ نہ ہونے پائے. اب جب ہم زبان سے یہ کہہ رہے ہیں کہ رب قادر مطلق ہے اور رب تعالی اپنی مرضی کا خود مالک ہے، کوئی اسے کسی کے حق میں یا اس کے خلاف سفارش نہیں کر سکتا، کسی آدمی کی مجال نہیں کہ اگر وہ دینا چاہے تو اسے روک دے، یا جو چیز نہ وہ دینا چاہے اس سے حاصل کر لے. تو اگر یہ سب سچ ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں تو صاحب پھر ہم یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ کسی نے اس کو باندھ دیا؟ کیونکہ اگر رب تعالی کوئی چیز دینا چاہ رہا ہے تو کوئی اگر اسے روک دے تو پھر تو وہ سب بات غلط ہو جاتی جو ہم زبان سے کہتے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ان اے وے انڈائریکٹلی ایسا کہنا شرک ہے، اور ایسا سمجھنا بھی شرک ہے. رب تعالیٰ نے تو بڑا کلیئر الفاظ میں قرآن میں اس مسئلے کو واضح کر دیا، یہ کہہ کے کہ کوئی شخص کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اگر میں فائدہ نہ دینا چاہوں، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر میں اسے نقصان نہ دینا چاہوں. یہ بڑا کلیئر کٹ اس نے فیصلہ کر دیا. ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کلام الہی ہے، اور قرآن کا ایک ایک حرف جو اس میں درج ہے وہ سچ ہے. تو پھر ہم یہ کیا سمجھتے ہیں اور کیوں دوڑے پھرتے ہیں ہم دعا کرنے والوں کی طرف، عملیات والوں کی طرف، اور لوٹا پھیرنے والوں کی طرف؟ مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اس قسم کے خیالات ذہن میں لائے یا اپنے زبان پر ایسے الفاظ لائے. اگر ہم جو کچھ زبان سے کہتے ہیں سچے دل سے اس پہ یقین رکھتے ہوں تو یقین کیجئے کہ ہم میں سے کسی کو کسی دعا کرنے والے کے پاس اور کسی عملیات والے کے پاس کسی فال نکالنے کے بعد پاس جانے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہمارا بہت سا وقت اور پیسہ بچ جائے گا. اسی لیے میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا بے شک ہم ایک حرف سیکھیں، لیکن اگر سال بھر میں ایک لفظ سیکھتے ہیں قرآن پاک کا تو اس پر صدق دل سے عمل کر لیں. وہ کہیں بہتر ہے اس بات سے کہ ہم قرآن پاک حفظ کریں اور طوطے کی طرح رٹتے چلے جائیں. تو اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو ہماری زندگی کے چلن سے ظاہر ہونا چاہیے کہ ہم عملی طور پر بھی یقین رکھتے ہیں اس میں. اسی طرح ہم دعا کرانے والوں کے پاس جاتے ہیں یہ شکایت لے کر کہ صاحب میرا بچہ بہت بدتمیز ہے، دعا کر دیجئے تمیز والا ہو جائے، میرا بچہ تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتا، پڑھتا نہیں. اللہ تعالیٰ نے تو بچے کو کوری فطرت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح سے آپ کو ایک کورا کاغذ دیا جائے، بالکل سادہ صاف ستھرا سفید کاغذ،
یہ آپ پر منحصر ہے کہ اس سفید کاغذ پر جس پر کوئی تحریر پہلے سے موجود نہیں ہے، کورا ہے، اس کاغذ پر آپ قرآنی آیات لکھیں، اقوال زرعی لکھیں یا نازیبا الفاظ لکھ دیں، اس میں کاغذ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو بچہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہمیں، وہ تو فطرت کے لحاظ سے بالکل نیوٹرل تھا، سادہ تھا۔ جیسی ہم اس کی تربیت کر دیں گے ویسے اس کے رویے ہوں گے۔ تو جس طرح سے ہم نے لاپرواہی اور کوتاہی برت کے اس بچے کی تربیت درست نہیں کی، اسی طرح سے ہم محنت کر کے اس تربیت کو پھر ہم درست بھی کر سکتے ہیں۔ اور رب تعالیٰ نے اسی لیے وہ ایک راہ دکھائی کہ ماں باپ پر جو بچے کا حق ہے وہ یہ رکھا کہ ماں باپ اپنے وسائل کے مطابق اپنی اولاد کو بہترین تعلیم و تربیت سے نواز دیں۔ تو وہ فرض ہمارا ہے، ہم پر فرض ہے یہ بات اللہ کی جانب سے کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، اپنے وسائل کے مطابق بہترین انداز میں تعلیم اور بہترین انداز میں ان کی تربیت۔ تو جیسی تربیت کی جائے گی اس بچے کی، وہ ویسے ہی رویہ آپ کو شو کر دے گا زندگی میں۔ تو بجائے اس کے کہ ہم اپنی ایک کوتاہی کو محنت اور سمجھ کے ساتھ ٹھیک کریں، ہم اس کے برعکس دعا کرانے والوں کے پاس چلے جاتے ہیں، عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذ لاتے ہیں، بچے کے گلے میں ڈالتے ہیں، اس کو گھول کر پلا دیتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان کے، جبکہ ہمارا ایمان رب تعالیٰ پر بڑا پختہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ رب ہماری والدہ سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے اور وہ ہماری دعائیں سنتا بھی ہے، ہماری مدد بھی کرتا ہے، ہماری بگڑی بھی سنوارتا ہے، اور وہ ہم سب کا رب ہے، ہم سب کی سنتا ہے وہ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کی توہین ہے کہ وہ اس طرح کی معاملات میں عملیات والوں کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو وہ لوگ پسند ہیں جو مجاہدوں کی طرح ہر وقت کمر کس کے رکھتے ہیں اور عملی جد و جہد کے لیے ہر لمحہ تیار رہتے ہیں، مجاہدوں کے سے انداز میں عملی جد و جہد کرتے ہیں۔ ہم پر وہ دور گزرا ہے جو ہمارے دشمن بھی اسے گولڈن ایج کہتے ہیں، سنہری دور، اس کو ہمارا دشمن بھی مانتا ہے۔ جو مسلمانوں کے بدترین دشمن ہو سکتے ہیں ان کو بھی اس سے انکار نہیں کہ وہ دور ہمارا واقعی سنہری دور تھا، وہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور۔ اور یہ وہ وقت تھا جب ہم 220 مربع میل علاقہ روزانہ اپنے سلطنت میں شامل کر رہے تھے۔ آدھا فرانس ہمارے قبضے میں آیا تھا، رومیوں کو ہم نے ان کا غرور توڑ دیا تھا، ایرانی تہذیب ہم نے ختم کر دی تھی۔ تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب ہم نے صرف اور صرف تعویذوں، وظیفوں اور تسبیحات کے زور پر کیا تھا؟ یا اس دور میں جو مجاہد تھے، کیا وہ مجاہدین وظیفے پڑھ پڑھ کے ایڈوانس کیے جا رہے تھے دشمن کے علاقے میں، یا ان کی عملی جد و جہد کے نتیجے میں یہ سب ہوا تھا؟ ہم لوگ مالی مشکلات سے گھبرا کے، دنیاوی مشکلات سے گھبرا کے دعا کرنے والوں کے پیچھے دوڑتے ہیں، عملیات والوں کے پاس جاتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں۔ کبھی اگر ہم نظر دوڑا لیں اس بات پر
صحابہ کرام نے جو غربت دیکھی ہے، کیا ہم پر غربت اس سے زیادہ ہے؟ جو زندگی کی ہارڈ شپس صحابہ کرام نے برداشت کی ہیں، کیا ہماری زندگی کی ہارڈ شپس اس سے زیادہ ہیں؟ ہم کسی ایک صحابی کا نام نہیں لے سکتے جنہوں نے دنیاوی مصائب سے تنگ آ کے، غربت سے تنگ آ کے تو تعویذوں کا سہارا لیا ہو، وظائف کا سہارا لیا ہو۔ ہاں، انہوں نے وظائف پڑھے ہیں، لیکن کس انداز میں؟ ذکر الہی کے طور پہ، کہ یہ قرب الہی کا ذریعہ بن جائیں گے ہمارے لیے، ہم رب کا ذکر کریں ہر طریقے اور ہر بہانے سے۔ وہ ذکر الہی کے لیے تو تسبیحات پڑھی گئی ہیں، رضا الہی حاصل کرنے کے لیے تسبیحات پڑھی گئی ہیں، اپنے خالق کا شکر ادا کرنے کے لیے تسبیحات پڑھی گئی ہیں، صحابہ نے پڑھی ہیں۔ لیکن کسی صحابی نے زندگی کی ہارڈ شپس اور زندگی کی مالی مشکلات سے تنگ آ کے ان سے چھٹکارا پانے کے لیے کبھی وظائف نہیں پڑھے۔ تو ہم مسلمان یہ کس قصے میں پڑ گئے کہ ہم نے اپنے ہر مسئلے کا حل، اور پھر ان چیزوں کا بھی حل جو مسئلے نہیں ہیں ہمارے، ان کا بھی حل صرف اور صرف وظائف اور عملیات میں ڈھونڈا۔ اگر ہمیں روشنی لینا ہے تو ہمارے لیے بہترین لائٹ ہاؤس صحابہ کرام ہیں، اولیاء کرام ہیں، اور تو اور سب سے بڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ ہمارے لیے لائٹ ہاؤس ہے۔ ہم لوگوں کو یہ گلہ اور شکوہ رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو ایک لمبے عرصے سے دعا مانگ رہے ہیں، قبول ہی نہیں ہوتی۔ دلیل ہم یہ دیتے ہیں کہ نماز کے بعد جو دعا ہے وہ تو عبادت کا مغز ہے، تو دعا جو ہے ہم کرتے ہیں اور وہ قبول ہونی چاہیے۔ اس سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے؟ جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی وہ تو پتھر کا لکیر ہے، اس میں تو شک کا ایک شائبہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن اگر ہم ذرا سا غور کریں تو ایک عجیب چیز سامنے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری رات رو رو کے، گڑ گڑا کے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ہیں، بہت عاجزی سے اللہ کے حضور دعائیں مانگی ہیں۔ لیکن کیا کسی ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی سے کوئی دنیاوی چیز مانگی یا زندگی کی آسانیوں کے لیے دعا مانگی یا مالی مشکلات دور ہو جانے کی دعا مانگی؟ ہم کوئی ایک مثال پیش نہیں کر سکتے، لیکن دعائیں بہت مانگی رب تعالیٰ سے۔ تو پھر یہ کیوں کہ ہماری تمام عبادات کے بعد جو دعائیں ہیں وہ رہتی ہی محدود ہیں ہماری دنیاوی ضروریات کے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دعائیں مانگتے تھے، گڑ گڑا کے مانگتے تھے۔ جس سے نجات کے لیے ہم دعا مانگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دعا بڑی کثرت سے مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھ کو قیامت کے روز مساکین میں سے اٹھانا، اور ہم اسی سے نجات کے لیے زیادہ دعا مانگتے ہیں۔ یہ دیکھیے ایک عجیب چیز ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ مجھے قیامت کے روز مساکین میں سے اٹھانا، اور ہم اس سے نجات کے لیے دعا مانگتے رہتے ہیں۔ تو اگر ہم سنت کے مطابق دعائیں مانگیں تو وہ بھی تو مانگنا ہے۔ اللہ تعالی سے ہم گناہوں کی معافی مانگ سکتے ہیں، رب تعالی سے ہم اس کے عذاب سے پناہ مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالی سے ہم اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں شیطان کے خلاف، اللہ سے اس کی پناہ مانگ سکتے ہیں جنرل طور پہ، اللہ سے ہم اس کا رحم مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ہم اس کی رحمتیں مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ہم اس کی دوستی مانگ سکتے ہیں، اللہ سے ہم اس کا قرب مانگ سکتے ہیں، اور اگر کہیں اللہ ہمیں توفیق دے دے تو رب تعالی سے خود اس کی ذات ہم مانگ سکتے ہیں کہ تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ سب مانگنا ہی تو ہے۔ تو وہ جو ہم کہتے ہیں کہ رب مانگنے سے خوش ہوتا ہے، تو ہم یہ سب کچھ اس سے مانگ کے اسے خوش کر لیتے ہیں۔ یہ کیا ضروری ہے کہ ہر وقت یہ کہا جائے کہ سب یا اللہ مجھے دنیا بھر کی تمام دولت عطا فرما دے، یا اللہ مجھ کو پریمیئر شپ کی کرسی عطا فرما دے۔ تو ہم یہ بھی تو مانگ سکتے ہیں۔ اور یہ دعا کرانے کے لیے آپ کو کسی صاحب دعا کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی عملیات والے صاحب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رب ہم سب کا ہے، وہ ہم سب کی سنتا ہے، اور اس کی عظمت اور اس کی ربوبیت کی شان یہ ہے کہ وہ ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں، وہ ان کی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان کی بھی سنتا ہے جو میری طرح اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اور وہ اپنے نیک بندوں کی بھی سنتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ تو پھر ہم یہ کیوں دوڑے چلے جاتے ہیں کہ صاحب میں پیر صاحب کے پاس جاؤں اور جا کے دعا کراؤں کہ میرا بیٹا تعلیم کی طرف توجہ دے دے۔ اللہ نے مجھ پہ فرض کیا ہے کہ میں اس کی تعلیم و تربیت پہ توجہ دوں اور اسے سیدھی راہ کی طرف لگاؤں، تو میں اپنے فرائض سے روگردانی کر کے ان سے منہ موڑ کے میں دعا کرا رہا ہوں۔ تو ایک جرم تو یہ کیا کہ میں نے اپنا فرض پورا نہ کیا جو اللہ نے مجھ پہ عائد کیا ہے اولاد کے حوالے سے، اور دوسرا جرم یہ کر رہا ہوں کہ اس غفلت کی نہ صرف پردہ پوشی کروا رہا ہوں بلکہ اس کو کمپنسیٹ بھی دعا سے کرانے کا قصہ کر رہا ہوں۔ تو یہ تو دوہرا جرم کر رہا ہوں۔ ہم کئی گھنٹے دعا کرانے کے لیے ضائع کر دیتے ہیں۔ یہ توہین ہے مسلمان کی۔ ہم اپنے رب کی طرف رجوع کیوں نہ کریں؟ جو اس نے ہم پر فرض عائد کیا ہے ہم وہ فرض نبھائیں پوری طرح، اور پھر اللہ سے گڑ گڑا کے اس کی مدد مانگ لیں کہ یا اللہ تو اس کوشش اور محنت میں برکت دے دے اور اسے تو قبول فرما، اور ہمارے بچوں کو تو نیک اور قابل کر دے،
ایسا بچہ بنا دے جو مسلمان امہ، تیرے محبوب کی امت کی بہتری کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکے. یہ دعا کیوں نہ مانگیں اپنے رب سے ہم، لیکن پہلے اپنا فرض پورا کر کے. اگر میرے الفاظ سخت ہو گئے ہوں اور کسی کا دل دکھ گیا ہو تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. کسی کا دل دکھانا میرا مقصد ہرگز نہیں ہوتا، لیکن کم علمی اور تعلیم کے نہ ہونے کی وجہ سے مجھ سے اکثر اوقات کوتاہی ہو جاتی ہے اور میری زبان سے سخت الفاظ نکلتے ہیں، تو اس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں. یہ سمجھ کے معاف فرما دیجیے گا کہ میری لا علمی ہی کہوں گا، اس کی باعث میرے پاس الفاظ کا ذخیرہ نہیں، ویکیبلری بڑی مختصر ہے میری، تو میں مناسب الفاظ نہیں چن پاتا کہ آپ کے ساتھ گفتگو میں میں کوئی ڈیسنٹ الفاظ استعمال کر سکوں. اس ضمن میں کسی کے پاس کوئی سوال مجھے فرما دیں. شاہ صاحب، آج اپنے انوار الہی کی برکات کے بارے میں فرمایا ہے، تو مجھے اجازت ہے کہ اگر اس کو میں کہیں کوٹ کروں تو آپ کی ریفرنس سے. صاحب، جو کچھ میں یہاں آپ سے گفتگو کرتا ہوں، میری طرف سے کھلی اجازت ہے کہ آپ بے شک اپنے ہی حوالے سے اسے اپنے الفاظ، اپنی گفتگو بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں. شکریہ آپ کا. تو شرک کے بارے میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے بہت دقیق قسم کی اپنے اقوال دلی سے بیان کرتے ہیں، اور میں وہ کوٹ کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ شرک کی مثال بالکل ایسے ہی ہے جیسے گھپ آدھی رات کے اندھیرے میں ایک سیاہ چونٹی سیاہ پتھر پر چل رہی ہو. آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ صاحب، کمال ہے کہ سورج کی کرن کے بارے میں آپ ایک تنکے سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک سورج کی کرن کی روشنی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جہاں اپنی قربانی اور شریعت کی سمجھ اور ادراک کے سلسلے میں مشہور ہیں، اسی طرح جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے علم کے لیے مشہور ہیں. جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے سلسلے میں ایک بار ایک چیز پڑھنے کو ملی، وہ ہمیں بھی روشنی عطا کر دے گی. یہ بات کہ دمشق کے ایک نئے گورنر آئے جو خود بڑے صاحب علم تھے، تو ان کے مصاحبین میں سے کچھ لوگوں نے انہیں کہا کہ جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے علم کا بڑا شہرا ہے کہ اس دور میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑا صاحب علم کوئی نہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے ان کے علم کے بارے میں؟ تو ان صاحب نے فرمایا، گورنر نے، کہ ابھی امتحان لے لیتے ہیں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بڑے صاحب علم ہیں. تو انہوں نے ایک قاصد کو بلایا اور خاصے نازیبا قسم کے الزامات لگائے حضرت امام حسن پر اور نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور قاصد سے کہا کہ بالکل یہی الفاظ جا کے جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ محفل میں بیٹھے ہوں تو با آواز بلند
ان کے سامنے دہرانا کہ میں نے یہ کہا ہے ان کو. تو قاصد حسب حکم مدینہ چلا گیا. جب وہاں پہنچا اور دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ محفل سجائے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھی دوست وہاں بیٹھے ہیں، تو اس نے جا کے حسب حکم بآواز بلند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ حضرت آپ کے لیے میں گورنر کا پیغام لایا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ بولو. تو اس نے وہ الفاظ دہرا دیے جو زیادہ خوشگوار نہیں تھے. تو ساتھ ہی عرض کیا کہ حضرت گورنر نے آپ کے لیے فوری جواب کے لیے درخواست کی ہے کہ اس کا جواب فی الفور دے دیجیے. تو اس ان پلیزنٹ میسج کے جواب میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جا کے گورنر سے میرا اتنا سا پیغام دے دو کہ جو الفاظ تم نے میرے بارے میں اس پیغام میں استعمال کیے ہیں اگر وہ سچ ہیں تو اللہ مجھ پر رحم فرمائے، اور اگر وہ غلط ہیں تو اللہ تم پر رحم فرمائے. تو قاصد نے جا کے جب وہ گورنر کو میسج واپس دیا کہ یہ پیغام دیا ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے پیغام کے جواب میں، تو گورنر نے کہا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ آج کے دور کے سب سے بڑے صاحب علم ہیں. تو جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا علم میں یہ مقام رہا، تو آپ کی فرمائی ہوئی بات اور شرک کی وضاحت مجھ جیسا انسان جو امی مطلق ہے اور جہالت کی انتہا گہرائیوں میں اترا ہوا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اتھا گہرائیوں میں ہے، وہ اس پر کیا خیال ظاہر کر سکتا ہے. تو میں تو جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگردوں کی پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں. تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تو بہت بلند ہیں، ان کے الفاظ پر میں کامنٹ کہاں سے کر سکتا ہوں. لیکن بہرحال جو آپ نے فرمایا، جناب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کس کے زبان سے ادا ہوئے ہیں. یہ جو تشبیہ انہوں نے دی ہے یہ عام آدمی کے بس کی نہیں ہے. اس کے لیے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جیسا علم چاہیے ہوگا.